آئیے سب سے پہلے نبیوں کے امام شہنشاہ عالی مقام سرور ذیشان محبوب رحمان حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جی لگا کر آواز سے آواز ملا کر کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نویت سنت الاعتکاف۔ آج کے بیان کا میرا موضوع ہے شان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ اسی موضوع اور عنوان کے حوالے سے آپ حضرات سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ شان غوث اعظم کے حوالے سے سب سے پہلے ایک واقعہ سماعت فرمائے، اور واقعہ سننے سے پہلے یہ بات سن لیجئے کہ آج کا میرا پورا یہ آدھے گھنٹے یا 35 منٹ کا جو بیان ہوگا یہ بہجت الاسرار، الحقائق فی الحدائق، اسی طریقے سے فتاوی رضویہ، تفریح الخاطر، ان سلیکٹڈ معتبر کتابوں کے حوالے سے ہوگا۔ تو بہجت الاسرار پیج نمبر 64 کے حوالے سے واقعہ سماعت فرمائیں۔ ابو المظفر حسن نام تھا، ایک تاجر تھا جو بغداد میں رہتا تھا۔ اسے ایک مرتبہ اتفاق ہوا ملک شام جانے کا قافلے کے ساتھ بزنس کے لیے۔ تو وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے استاذ محترم حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور گزارش کی، حضرت السلام علیکم، میرے لیے دعا فرمائیے، میں ملک شام جا رہا ہوں قافلے کے ساتھ، آپ دعا یہ کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کاروبار میں خوب نفع دے، برکت دے، اور میں وہاں سے لوٹوں تو بڑے نفع کے ساتھ لوٹوں۔ حضرت شیخ حماد جو غوث اعظم کے استاذ محترم ہیں، انہوں نے فرمایا نہیں، مت جاؤ اور اپنا سفر کینسل کر دو، اس لیے کہ اگر تم چلے گئے نا تو میں نے تمہاری تقدیر میں دیکھا ہے کہ تم وہاں جاؤ گے تو تمہارا مال و اسباب ڈاکو لوٹ لیں گے، تمہیں بھی قتل کر دیں گے، لہذا عافیت چاہتے ہو، خیریت چاہتے ہو تو اپنا ارادہ کینسل کر دو۔ یہ بات سن کر وہ گھبرایا، اسی پریشانی کے عالم میں اداسی والا چہرہ لے کر حضرت شیخ حماد کی بارگاہ سے نکلا، اپنے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں ولیوں کے ولی، پیروں کے پیر غوث اعظم مل گئے۔ اس کی پریشانی دیکھی، ارشاد فرمایا خیریت سے تو ہو، یہ منہ کیوں لٹکا رکھا ہے، کیا پریشانی ہے؟ اس نے داستان بتائی کہ حضرت آپ کے استاذ محترم شیخ حماد کی بارگاہ میں گیا تھا اور اس طرح کا میرا ارادہ ہے ملک شام جانے کا، مگر آپ کے استاذ محترم نے یہ کہہ کر مجھے روک دیا کہ میرے تقدیر میں دیکھا ہے کہ تم وہاں لوٹ لیے جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے، لہذا مت جاؤ۔ غوث اعظم مسکرائے، فرمایا شوق سے ملک شام جاؤ، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جب اس نے یہ سنا، گھر گیا، ساری تیاریاں مکمل کی، قافلے کے ساتھ مل گیا اور ملک شام روانہ ہو گیا۔ ملک شام پہنچنے کے بعد اس نے اپنا جو سودا تھا، اپنا جو مال تھا، اس نے سیل آؤٹ کیا، بڑا فائدہ ہوا۔ 1000 اشرفیوں کی تھیلی لے کر ملک شام کا ایک شہر ہے حلب، وہاں پہنچا اور وہاں پر کسی جگہ اشرفیوں کی تھیلی رکھ کر بھول گیا۔ اب ٹینشن ہوئی کہ تھیلی میں نے کہاں رکھ دی، یاد ہی نہیں آ رہی۔ اسی ٹینشن میں اسے کسی طرح نیند آ گئی۔ جب آنکھیں بند ہوئی نا تو بڑا خطرناک اس نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ ڈاکوؤں کی ٹیم آئی اور اس ٹیم نے اس کے قافلے پر حملہ بول دیا، سب کے مال لوٹ لیے، اس کا مال لوٹ لیے، اس کو قتل بھی کر دیا۔ یہ خوفناک ڈراؤنا خواب دیکھ کر اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ استغفر اللہ پڑھنے لگا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے لگا۔ اسی پڑھتے ہوئے اسے یاد آیا، رے وہ اشرفی کی تھیلی میں نے تو اس جگہ رکھی تھی۔ جلدی سے وہاں پہنچا، دیکھا تو صحیح سلامت اشرفی کی تھیلی موجود تھی۔ اس نے اٹھائی اور خوشی خوشی بغداد آ گیا۔ اب بغداد آنے کے بعد وہ سوچ رہا تھا کہ پہلے شیخ حماد کے پاس جاؤں کہ غوث اعظم کے پاس جاؤں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا، سلام دعا کے بعد فرمایا، سنو میں نے جو کہا تھا نا سچ کہا تھا، تمہاری تقدیر دیکھ کر کہا تھا کہ تمہیں ڈاکو لوٹ لیں گے، مال و اسباب لوٹنے کے بعد تمہیں قتل کر دیں گے، یہ ہونے والا تھا
مگر غوث اعظم نے تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں 17 بار دعا مانگی، تو اللہ نے غوث اعظم کی 17 بار دعا کی برکت سے تمہاری تقدیر کو پلٹ دیا، اور حال یہ ہوا کہ جو واقعہ تمہارے ساتھ بیداری میں ہونے والا تھا، غوث اعظم کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے اسے خواب میں تبدیل کر دیا۔ بڑا خوش ہوا، اب غوث اعظم کی خانقاہ میں پہنچا، سلام کرا، غوث پاک نے جواب دیا۔ ابھی یہ کچھ کہتا، میرے غوث اعظم خود مسکرا کے فرمانے لگے، ہاں میں نے واقعی تمہارے لیے 17 بار دعا مانگی تھی، تب جا کے تمہاری تقدیر بدلی، اور جو واقعہ بیداری کے ساتھ ہونے والا تھا، میری دعا کی برکت سے اللہ نے اسے خواب میں منتقل کر دیا۔ اور آپ نے فرمایا میں نے صرف 17 بار نہیں، 17 در 17 سے لے کر کے 70 بار تک اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، اور ورفعنا لک ذکرک کہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ ہمارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان سیلیکٹڈ اولیاء کرام میں ہوتا ہے کہ جو مادرزاد ولی ہیں، یعنی ماں کے پیٹ سے ہی وہ ولایت لے کر کے پیدا ہوئے ہیں۔ جی ہاں، بلکہ میں نے کتابیں پڑھی بہت ساری، جیسے کچھ میں نے ابھی شروع میں نام بھی بتایا کتابوں کے، ان میں نے یہ بات بھی پڑھی، بزرگان دین مشائخ اعظام اکابر فرماتے ہیں کہ جس طرح موتیوں کا کوئی ہار ہو، اس کی لڑی کاٹتی جائے تو کس تیز رفتاری کے ساتھ موتی گریں گے، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ غوث اعظم کی کرامتیں ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا آپ کو بڑا ولی بنایا ہے، اتنی ساری کرامتیں ہیں، حتیٰ کہ اب میں آپ کو انہی کتابوں کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کروں۔ آپ کی امی جان، غوث اعظم کی امی جان حضرت ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شہزادے شیخ عبد القادر جیلانی میرے پیٹ میں تھے اور مجھے چھینک آتی اور الحمدللہ کہتی، میرے بیٹے عبد القادر پیٹ سے یرحمک اللہ کہہ کر جواب دیا کرتے تھے۔ یہاں رک کر میں پورا مسئلہ بیان کر دوں، یاد رکھیے گا مسلمانوں، جب کسی مسلمان کو چھینک آئے اسے چاہیے کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہے، اور یہ الحمدللہ کہنا کیا ہے، صرف سنتی نہیں ہے بلکہ فقہائے اسلام نے اس سنت کو سنت موقدہ قرار دیا ہے۔ یاد رکھیے گا، سنت موقدہ وہ ہوتی ہے سنت جسے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آپ آتے ہیں نماز عصر پڑھنے یا نماز عشاء پڑھنے، پہلے کی 4 رکعت سنت آپ نہیں پڑھ رہے، کوئی دقت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن پڑھیں گے تو ثواب ملے گا۔ لیکن ظہر سے پہلے 4 سنت جو ہوتی ہے، جمعہ سے پہلے جو 4 سنت ہوتی ہے، یا جمعہ کے بعد جو سنت ہوتی ہے، یا ظہر کے بعد جو سنت ہوتی ہے، یا مغرب کے بعد جو سنت ہوتی ہے، یا عشاء کے بعد جو سنت ہوتی ہے، یا فجر کی جو سنت ہوتی ہے، یہ کون سی سنت ہے؟ سنت موقدہ۔ اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ ٹھیک آئی، آج ہمارے مسلمانوں کی بڑی تعداد وہ جن کو مسئلہ ہی نہیں معلوم، الحمدللہ نہیں پڑھتے۔ یاد رکھیے گا، تو چھینک آنے پر مسلمان کو چاہیے الحمدللہ پڑھے، یہ سنت موقدہ ہے۔ بلکہ مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے چھینک آنے پر ہم مسلمانوں کو ایک وظیفہ بھی عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کو چھینک آئے اور چھینک آنے پر وہ الحمدللہ علی کل حال کہے، اور الحمدللہ علی کل حال کہنے کے بعد اپنی زبان پورے دانتوں پہ پھیر لے، پوری زندگی انشاءاللہ اس کے کان میں اور داڑھ میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ اب مسئلہ سنیے، چھینکنے والے کو چاہیے سنت موقدہ ہے الحمدللہ کہے، اور جب اس کی الحمدللہ کی آواز کسی مسلمان نے سنی، اس پر واجب ہو گیا کہ یہ ریپلائی دے یرحمک اللہ کہے۔ یہ تو سنت موقدہ تھا اس کے لیے ضروری، اور اس سے بھی بڑا لیول کس کا ہے؟ واجب کا، وہ سامنے والے کے اوپر ہو گیا۔ جب اس نے الحمدللہ کہا نا تو سامنے والے پر واجب ہے یرحمک اللہ کہے، اور اتنی آواز سے کہے کہ یہ چھینکنے والا سنے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو، شور و غل نہ ہو، آپ نے یرحمک اللہ کہا مگر شور و غل ایسا تھا جس کی وجہ سے یہ بندہ آواز نہیں سن پایا ہے نا، یہ اور کوئی مجبوری، جب کوئی مجبوری نہ ہو تو اتنی آواز سے یرحمک اللہ کہنا واجب ہے کہ بندہ سنے۔ یرحمک اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اور جب سامنے والے نے یرحمک اللہ کہہ دیا تو چھینکنے والے کے لیے اب مستحب یہ ہے، ثواب حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے ایک وظیفہ یہ ہے کہ یہ کہے یغفر اللہ لنا ولکم، یہ کہے اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ ایک ڈیفرنس یاد رکھیے گا، جب کسی اسلامی بھائی کو چھینک آئے اور آپ کہیں گے ریپلائی میں یرحمک اللہ، تو کاف زبر کا پڑھا جائے گا، یرحمک اللہ۔
لیکن جب آپ کی امی کو چھینک آئی، آپ کی بیگم کو چھینک آئی، آپ کی بہن کو چھینک آئی، آپ کی بیٹی کو چھینک آئی، آپ کی خالہ، پھوپھی، بھتیجی، بھانجی کو چھینک آئی اور انہوں نے کہا الحمدللہ، اب آپ ریپلائی میں کہیں گے یرحمک اللہ، کاف کے نیچے زیر لگ جائے گا. یہ ڈیفرنس یاد رکھیے گا مرد و عورت کے حوالے سے. تو میں عرض کر رہا تھا غوث اعظم کے امی جان حضرت ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہے کہ جب میرے شہزادے عبد القادر جیلانی میرے پیٹ میں تھے اور مجھے چھینک آتی، میں الحمدللہ پڑھتی تو میرے بیٹے عبد القادر جیلانی پیٹ سے یرحمک اللہ کہہ کر جواب دیا کرتے تھے. اور جانتے ہیں آپ، فرسٹ رمضان پیر کے دن صبح صادق سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں پیدا ہوئے یا اس شان سے پیدا ہوئے کہ آپ کے مبارک ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی. جب میں نے غوث اعظم کی پیدائش کا یہ واقعہ پڑھا تو میری نظر رسول پاک کی سیرت پر گئی. ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. ادھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان بھی فرماتی ہے کہ جب میرے لخت جگر نور نظر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، پیر کا دن تھا، پیر کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا اور سجدے کے عالم میں اس حال میں آئے کہ ربی حبلی امتی پڑھ رہے تھے. ان کے مبارک ہونٹ بھی حرکت کر رہے تھے اور غوث اعظم کی مبارک ہونٹ بھی حرکت کر رہے تھے. وہ بھی پیر کے دن صبح صادق کے وقت تشریف لائے اور یہ بھی پیر کے دن صبح صادق کے وقت تشریف لائے. اور سنیے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا. ماں کا دودھ نہیں پیا. جب سورج ڈوبتا نا تو ماں کا دودھ نوش فرماتے. یہ آپ کا معمول پورے مہینے رہا. اور سنیے، جب آپ کی عمر مبارک 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوئی اور کسی بزرگ کی بارگاہ میں بٹھایا گیا بسم اللہ کے لیے. ہمارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں اور چھوٹی سی عمر ہوتی ہے 3.5 سال 4 سال 4.5 سال 5 سال 6 سال، تو اس عمر میں ہم بھی ماشاءاللہ کسی امام صاحب کو بلاتے ہیں، کسی مولانا صاحب کو بلاتے ہیں، کسی مبلغ صاحب کو بلاتے ہیں اور کسی نیک آدمی کو بلا کر کے رسم بسم اللہ خوانی کا انعقاد کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. لیکن ہمارے بزرگوں نے اس میں جو مستحب عمر لکھی ہے، یعنی اس عمر میں بسم اللہ کروائی جائے تو زیادہ ثواب ہے. پہلے کراؤ تو بھی ثواب، بعد میں کراؤ تو بھی ثواب، مگر اس عمر میں کراؤ گے تو بزرگان دین کی سنت ادا ہوگی. اور وہ 4 سال 4 مہینے 4 دن اعلیٰ حضرت نے بھی اسی کو الملفوظ میں لکھا. تو عرض یہ کر رہا تھا، غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بزرگ کی بارگاہ میں بٹھایا گیا. بزرگ نے کہا جی بیٹا پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غوث پاک نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب بزرگ کچھ پڑھانے والے تھے، آپ خود بخود پڑھنے لگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. سورہ فاتحہ ختم کر دی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پہلا پارہ ختم. استاد صاحب دیکھ رہے، بزرگ فرما رہے میں دیکھ رہا ہوں. پہلی مرتبہ 4 سال 4 مہینے 4 دنوں کی عمر کا بچہ میرے پاس آیا. اعوذ باللہ میں نے پڑھائی اور بسم اللہ پڑھانے والا تھا، مگر اس بچے نے بسم اللہ پڑھ کر کے پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، چوتھا پارہ، 5واں پارہ، 6واں پارہ، 10واں پارہ، 12واں پارہ، 15واں پارہ، 17واں پارہ، 18 پارے مکمل سنا دیے بغیر دیکھے. میرے پیر و مرشد غوث اعظم نے 18 پارے ایک بیٹک میں 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر میں اپنے بزرگ کو، اپنے استاد محترم کو سنا دیے. استاد صاحب آگے فرمانے لگے بیٹا اور پڑھو، بیٹا اور پڑھو. کہا استاد صاحب بس اتنا ہی یاد تھا. کہا بیٹا 18 پارے ماشاءاللہ بغیر غلطی کی اور بغیر دیکھے تم نے سنا دیے، اس میں راز کیا ہے؟ تو آپ فرماتے استاد محترم دراصل بات یہ ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں ان 18 پاروں کی حافظہ تھی. میری ماں کو یہ 18 پارے زبانی یاد تھے اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد میری ماں ان 18 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی. میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر ان 18 پاروں کو اتنا سنا اتنا سنا اتنا سنا کہ ماں کے پیٹ میں 18 پاروں کا حافظ ہو گئے. یہ ہے میرے غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ. اور جناب سنیے، سرکار غوث اعظم کی امی جان حضرت ام الخیر فاطمہ فرماتی ہے کہ جب میرے بیٹے عبد القادر جیلانی کی پیدائش ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ان کی گردن پر رسول پاک کے قدم کا نشان موجود تھا. اب دیکھو پتے کی بات، اور میں شب معراج میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا. پہلے سنو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اور اس کے رسول کی پرمیشن پا کر جامع مسجد، بغداد کی جامع مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا تھا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ. میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے. کیا پتا چلا؟ ہر ولی کی گردن پہ غوث پاک کا قدم ہے اور غوث پاک کی گردن پہ رسول پاک کا قدم ہے. لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے
بھئی یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، اور شاید جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تب سے اپنے علماء بزرگوں سے یہی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ غوث اعظم جیلانی نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پہ، یہ تو سمجھ میں آ گیا، مگر غوث پاک کی گردن پہ رسول پاک کا قدم کب آیا؟ تو سنیے گا، تفریح الخاطر بڑی معتبر کتاب ہے، حضرت سید عبد القادر اربلی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، انہوں نے بھی اور میرے اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو تحریر فرمایا ہے، اور بڑے بڑے اکابر نے اس کو لکھا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا کہ جب رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج مولا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، اس کے دیدار کے لیے، اس کی ملاقات کے لیے چلے، تو جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اب عرش مجید پہ جانا ہے، لامکہ جانا ہے، جناب جبریل امین نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب یہ مقام اونچا تھا، جیسے کسی اونچے مقام پر جانے کے لیے ہمیں سیڑھی لگانی ہوتی ہے نا، تو وہ اونچا مقام تھا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے جانا ہے، تو جانتے ہیں کیا ہوا تھا؟ جناب شیخ عبد القادر جیلانی یعنی ہمارے غوث اعظم کی روح مبارک نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی، میرے اللہ نے اجازت دی، غوث اعظم کی روح ظاہر ہوئی اور پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ اپنا مبارک قدم آپ یہاں رکھ دیجئے، اپنا مبارک قدم آپ میرے یہاں رکھ دیجئے اور عرش مجید پہ تشریف لے جائیے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں پوچھا، من ہوا، یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے حبیب یہ میرا نیک بندہ اور تمہاری آنے والی نسلوں میں میرا بہت بڑا ولی ہوگا، ان کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر مبارکباد دی غوث اعظم کو۔ یہ ساری میں اسی تفریح الخاطر کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو لکھا، الملفوظ کے اندر موجود ہے۔ تو جناب والا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار غوث اعظم کو مبارکباد دی اور فرمایا کہ میں آج تمہاری گردن پہ اپنا پیر رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آگے جا رہا ہوں، سنو میرا قدم تمہاری گردن پہ ہے اور تمہارا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت غوث اعظم کو عطا فرمائی۔ اور سنیے جناب، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ماشاءاللہ پیدائشی ولی ہیں، کوئی حرج اور اس کے اندر کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے، مگر ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ کب چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ یہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ غوث اعظم مادرزاد ولی ہیں، ماں کے پیٹ سے ولایت لے کر کے آئے ہیں، مگر حضور آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ سنیے گا ہمارے پیر و مرشد کا جواب۔ غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا، بچپن کا زمانہ تھا، تو مجھے اللہ کے فرشتے مدرسے تک چھوڑنے جایا کرتے تھے، اور مدرسے کے مین گیٹ پہ پہنچ کے وہ اللہ کے فرشتے یوں اعلان کرتے تھے، خلو سبیلہ واجلسوا ولیہ، اور مدرسے میں پڑھنے والوں راستہ کشادہ کر دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے، بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو۔ اور فرشتے اللہ کی طرف سے یہ اعلان کرتے تھے۔ مجھے اس وقت پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا ولی بنایا ہے۔ اور جناب پوائنٹ کی بات سنیے، فتاوی رضویہ کی 28ویں جلد پیج نمبر 392 پر اعلیٰ حضرت نے حضرت علامہ علی قاری مالکی حنفی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد پیج نمبر 392 پر حضرت علامہ علی قاری حنفی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے جو شاید آپ بہت کم جانتے ہوں گے، نوٹ کر لیجئے۔ غوث اعظم غوث اعظم یہ ایک پد ہے، یہ ایک کرسی ہے، یہ ایک مرتبہ ہے جو اللہ ہر ولی کو عطا نہیں کرتا۔ سنیے فتاوی رضویہ میں کیا لکھا ہے، اپنے الفاظ کے جامع میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پوری دنیا میں صرف 3 ولی ایسے ہوئے ہیں جنہیں غوث اعظم کا مرتبہ دیا گیا، لکھ لیجئے اس کو، دل پہ نقش کر لیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا فتاوی رضویہ میں، اور حوالہ کس کا دیا؟ بڑے پائے کے عالم، حنفیوں کے ایک عظیم پیشوا حضرت علامہ علی قاری حنفی مکی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا، دنیا کے اندر صرف 3 ولی ایسے ہوئے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کا پد عطا کیا ہے، غوث اعظم کا مرتبہ عطا کیا ہے۔ فرماتے پہلے غوث اعظم، دنیا کے پہلے غوث اعظم ہے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، چمن فاطمہ کے گلشن کے مہتے پھول، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسرے پیرا میرا شاہ جیلا سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور تیسرے غوث اعظم کون؟ جب قرب قیامت ہوگی نا تو تشریف لائیں گے آل نبی اولاد رسول حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس یہ دنیا میں 3 ولی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قطب اکبر
یعنی غوث اعظم کے مرتبے سے سرفراز فرمایا، ایک امام حسن، ایک شیخ عبد القادر جیلانی اور ایک حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور سنیے جناب، اللہ تعالیٰ نے ہمارے غوث اعظم کو جو مرتبے عطا فرمائے، ان مرتبوں میں ایک مرتبہ، ان شانوں میں ایک شان یہ بھی ہے کہ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں۔ جی ہاں، میرے غوث اعظم والد صاحب کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، حسنی حسینی سید مطلب یعنی آپ والد کی طرف سے امام حسن کی اولاد میں سے ہیں اور والدہ کی طرف سے امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے آپ والد کی طرف سے حسنی کہلائے اور والدہ کی طرف سے حسینی کہلائے۔ اگر آپ پوچھیں گے کیسے، تو میں اس کو پورا واضح کر کے کہوں گا ایسے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے خاتون جنت، ملکہ فردوس بری، مخدوم کائنات حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو مولا کائنات علی مرتضیٰ کے ذریعے ایک شہزادہ عطا فرمایا، ان کا نام امام حسن مجتبیٰ ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کو ایک شہزادہ عطا فرمایا، ان کا نام امام حسن مثنیٰ ہے۔ امام حسن مثنیٰ کو ایک شہزادہ عطا فرمایا، ان کا نام سید عبداللہ محض ہے۔ سید عبداللہ محض کو ایک شہزادہ عطا فرمایا، ان کا نام سید موسیٰ جون ہے۔ سید موسیٰ جون کو ایک شہزادہ عطا فرمایا، ان کا نام سید عبداللہ ثانی ہے۔ سید عبداللہ ثانی کو ایک شہزادہ عطا فرمایا، ان کا نام سید موسیٰ ثانی ہے۔ سید موسیٰ ثانی کو ایک شہزادہ عطا فرمایا، ان کا نام سید ابو بکر داؤد ہے۔ سید ابو بکر داؤد کو ایک شہزادہ عطا فرمایا، ان کا نام سید محمد شمس الدین ہے۔ سید محمد شمس الدین کو ایک شہزادہ عطا فرمایا، ان کا نام سید یحییٰ زاہد ہے۔ سید یحییٰ زاہد کو ایک شہزادہ عطا فرمایا، ان کا نام سید ابو عبداللہ ہے۔ سید ابو عبداللہ کو ایک شہزادہ عطا فرمایا، ان کا نام سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے۔ اور سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو ایک شہزادہ عطا فرمایا، ان کا نام شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی ہے۔ یہ تو تھا حسنی سلسلہ۔ اب آپ کہیں گے امام صاحب وہ بھی کلیئر کیجئے کہ سرکار غوث اعظم امام حسین کی اولاد میں سے بھی ہے، ماں کی طرف سے حسینی سید ہے، وہ کیسے؟ میں کہوں گا ایسے، اللہ تعالیٰ نے جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو مولا علی کے ذریعے ایک شہزادہ عطا فرمایا، ان کا نام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شہزادہ عطا فرمایا، ان کا نام امام زین العابدین ہے۔ امام زین العابدین کو ایک شہزادہ عطا فرمایا، ان کا نام امام محمد باقر ہے۔ امام محمد باقر کو ایک شہزادہ عطا فرمایا، ان کا نام امام جعفر صادق ہے۔ امام جعفر صادق کو ایک شہزادہ عطا فرمایا، ان کا نام امام موسیٰ کاظم ہے۔ امام موسیٰ کاظم کو ایک شہزادہ عطا فرمایا، ان کا نام امام علی رضا ہے۔ امام علی رضا کو ایک شہزادہ عطا فرمایا، ان کا نام سید محمد جواد ہے۔ سید محمد جواد کو ایک شہزادہ عطا فرمایا، ان کا نام سید محمد جواد کو ایک شہزادہ عطا فرمایا، ان کا نام سید عیسیٰ ہے۔ سید عیسیٰ کو ایک شہزادہ عطا فرمایا، ان کا نام سید عبداللہ ہے۔ سید عبداللہ کو ایک شہزادہ عطا فرمایا، ان کا نام سید محمود ہے۔ سید محمود کو ایک شہزادہ عطا فرمایا، ان کا نام سید محمد ہے۔ سید محمد کو ایک شہزادہ عطا فرمایا، ان کا نام سید ابو جمال ہے۔ سید ابو جمال کو ایک شہزادہ عطا فرمایا، ان کا نام سید عبداللہ سومائی ہے۔ اور سید عبداللہ سومائی کو ایک شہزادی عطا فرمائی، ان کا نام امت الجبار حضرت ام الخیر فاطمہ ہے۔ اور حضرت ام الخیر فاطمہ کو جو ایک شہزادہ عطا فرمایا، آج ان کو پوری کائنات پیران پیر کہتی ہے، روشن ضمیر کہتی ہے، خطب ربانی کہتی ہے، محبوب سبحانی کہتی ہے، شہباز لامکانی کہتی ہے، قندیل نورانی کہتی ہے، پیر لاسانی کہتی ہے، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہے۔ اور سنی جناب، یہ ہمارے غوث اعظم کی شان آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مرتبہ عطا کیا۔ دیکھو اب ایک بات دھیان سے سننا، ہم یہاں بیٹھے کون سی مسجد؟ مسجد سرائے والان، کہاں پر ہے؟ نیئر نیشنل ہاسپٹل، گھاٹ گیٹ، جے پور، راجستھان، انڈیا۔ یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے بغداد شریف، ہے نا، ہزاروں کلومیٹر دور ہے بغداد شریف، لیکن ہمارا عقیدہ ہے غوث اعظم کو دیکھ رہے ہیں، غوث اعظم ہم کو، جی ہاں۔ آپ کہیں امام صاحب کیا پروف دیں گے آپ کے غوث اعظم ہم کو دیکھ رہے ہیں؟ سنیے، توجہ رکھیے گا۔ اپنے دور کا ایک سب سے بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے، آج تک بڑے بڑے سائنٹسٹ اپنی ریسرچ میں اس کا ریفرنس دیتے ہیں۔ کیا نام بتایا میں نے؟ نام نہیں بتایا، اب بتا رہا ہوں، آئنسٹائن۔ جی ہاں، یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں نا، جو وگیان پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، یہ بار بار اس کا نام سنتے اور لیتے ہوں گے۔
اپنے دور کا سب سے بڑا سائنٹسٹ تھا آئنسٹائن نام. سنو اس نے کیا کہا. وہ کہتا ہے ایک ایسا کہکشاں جو اس زمین سے 2 کروڑ نوری سال دور ہے، میں نے ریڈیو دوربین کے ذریعے اس کو دیکھ لیا. خود اس کی وضاحت کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا. وہ کہتا ہے ایک ایسی روشنی جو 1 سیکنڈ میں، 1 منٹ میں نہیں، 1 سیکنڈ میں، آئنسٹائن کہتا ہے ایک ایسی روشنی جو 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل طے کرتی ہے، اگر وہ روشنی اس کہکشاں تک جائے گی اسے وہاں تک پہنچنے میں 2 کروڑ سال لگیں گے. جن کی توجہ ہے وہ توجہ سے سنیں، باقی جن کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی وہ اکیلے مل لیجیے گا، میں نے کیا بتایا تھا سمجھاؤں گا. پھر سنیے، اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں میں. اپنے دور کا سب سے بڑا سائنٹسٹ آئنسٹائن کہتا ہے ایک ایسا کہکشاں جو اس زمین سے 2 کروڑ سال دور ہے، یعنی ایک ایسی روشنی جو 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل طے کرتی ہے، اگر اس روشنی کو اس کہکشاں تک جانا پڑے وہاں تک جانے میں اس کو 2 کروڑ سال لگیں گے. آگے کہتا ہے، آگے اپنی مجبوری ظاہر کر رہا ہے، بے بسی ظاہر کر رہا ہے، اور آگے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کہاں تک ہے. اگر مجھے وہ دریافت کرنا ہو، مجھے اس پہ ریسرچ کرنی ہو کہ اللہ، یہ تو وہ کہکشاں تھی نا جو زمین سے 2 کروڑ سال دور ہے، مگر اللہ کی کائنات وہاں تک تو نہیں ہے. اللہ کی کائنات تو جہاں تک ہے وہی جانے، اس کا رسول جانے، ہم کیا جانے. وہ کہتا ہے اللہ کی کائنات کہاں تک ہے، اگر یہ معلوم کرنے کے لیے مجھے اللہ کی طرف سے 1 ملین یعنی 10 لاکھ سال عمر میں مل جائے تب بھی میں نہیں معلوم کر سکتا. آئنسٹائن کا اسٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہے، اگر مجھے اللہ کی جانب سے 1 ملین یعنی 10 لاکھ سال کی عمر میں مل جائے تب بھی میں اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات کی حدیں معلوم نہیں کر سکتا کہ کہاں سے کہاں تک ہے. اب وہ آئنسٹائن سائنٹسٹ تو کہہ کے خاموش ہو گیا، اب پیروں کے پیر کی بات سنیے. میرے مرشد، آپ کے مرشد، مرشدوں کی مرشد غوث اعظم جیلانی کی بات سنیے. آپ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. آپ فرماتے ہیں میں اللہ کی پوری کائنات کو، یعنی وہ فرش ہو یا عرش ہو، میں اللہ کی پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہوں. یا غوث، یا غوث. یہ ہے ہمارے غوث اعظم جیلانی. غوث اعظم کے نام پہ ایک بار جی لگا کے سبحان اللہ کہیے. میں مبارکباد دیتا ہوں آپ سب کو کہ اللہ نے ہمیں رسول دیا، رسول اعظم، فاروق دیا، فاروق اعظم، امام دیا، امام اعظم، غوث دیا، غوث اعظم، خواجہ دیا، خواجہ اعظم، اور مجدد دیا، مجدد اعظم. اپنی قسمت پہ ناز کرو، آج ہمیں بزرگان دین کا دامن ملا ہے، ورنہ جن گھسی پٹے لوگوں کے پاس آج بزرگان دین کا دامن نہیں ہے، وہ سعودیہ میں بیٹھ کر یہ تو فتویٰ دے دیں گے کہ بھائی نبی کا میلاد منانا شرک، نبی کا دن منانا بدعت. ہمارے مکے میں یا ہمارے مدینے میں یا ہمارے پوری سعودی عربیہ میں نبی کا دن منانے کی پرمیشن نہیں ہے. ناز کرو اپنے اوپر کہ اللہ نے ہمیں بزرگان دین کا دامن دیا ہے، کیونکہ جن کو اللہ نے بزرگان دین کا دامن دیا ہے وہ 12ویں بھی مناتے ہیں، وہ 11ویں مناتے ہیں، وہ خواجہ کی 6ٹھی مناتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کی 25ویں مناتے ہیں. اور جن گھسے پٹے لوگوں کے ہاتھ میں بزرگان دین کا دامن اللہ نے نہیں دیا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ بزرگوں کا دن تو نہیں منا رہے، شیطانوں کا دن منا رہے. نہیں دیکھا پچھلے دنوں عرب کی سڑکوں پر کیا ہوا؟ آؤٹ آف کیلکولیشن، جن کو گنا نہیں جا سکا، اتنی بڑی تعداد میں بھوت چڑیل نکل کر کے آئے. کس کا تہوار منا رہے بھائی؟ عیسائیوں کا. نام بھی بڑا گھسا پٹا عجیب سا نام ہے، ہیلووین یا ہیلووین. ابھی تک زبان میں نہیں آ پا رہا میرے کہ وہ ہیلووین ہے کہ ہیلووین ہے. ارے تمہیں تمہارا ہیلووین مبارک، اور ہمیں ولیوں کا سردار غوث اعظم مبارک. کیا قسمت پائی ہے یار. حضور کا میلاد آیا تم مت مناؤ. کسی صحابی نے منایا کیا؟ کہاں قرآن میں لکھا ہے، کہاں حدیث میں لکھا ہے؟ ہم نے پوری دلیلیں دی تھی اس جمعے کو ماشاءاللہ. لیکن اب تم بتاؤ، یہ بھوت بننا، یہ چڑیل بننا اور یہ دن منانا، یہ کون سے ولی نے منایا؟ معاذ اللہ کون سے صحابی نے منایا؟ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
جس مبارک ملک میں جلوہ گری ہوئی اس عرب شریف کی دھرتی کو ان خبیث اور ناپاک لوگوں نے اس طرح ناپاک کرنے کی کوشش کی. آج دنیا چہرہ دیکھ رہی ہے. لوگ کل تک کہتے تھے کہ امام صاحب اپنے لوگ نا تکبیر پہ کھڑے نہیں ہوتے, حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا سنت ہے, یہ آواز آپ کی مسجد میں لگائی جاتی ہے. مگر امام صاحب برا مت ماننا, میں مکہ گیا تھا ماشاءاللہ آپ کی دعا سے 2 عمرہ کر کے آیا ہوں, اور مدینے میں حضور کے روزے پہ بھی گیا تھا. امام صاحب میں نے وہاں فجر بھی پڑھی, ظہر پڑھی, عصر پڑھی, مغرب پڑھی, عشاء پڑھی. حضرت آپ کو شاید یقین نہ ہو, میں خود وہاں موجود تھا, اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, وہ لوگ تو اللہ اکبر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جہاں سے اپنے کو اسلام ملا ہے تو پھر ان کے طریقے پہ چلو نا. میں نے کہا میرے بھولے بھالے بھائی, اسلام وہاں سے یقیناً ملا ہے, بے شک اس میں کوئی دہرائی والی بات نہیں ہے, مگر کیا ہمیں اسلام دینے والے یہ نوٹنکی باز تھے؟ ابھی تک اس کا ایڈریس نہیں معلوم چل پا رہا, وہ لال رومال والا کہاں غائب ہو گیا, ابھی تک نہیں ہے اس کا ایڈریس. اگر اس سے پتا تو کرے ہم یار, کہ تو نے میلاد پر فتوے دیے, 11ویں پر فتوے دیے, بزرگان دین کے دن منانے پر فتوے دیے, اور ہمارے سنی بھولے بھالے مسلمانوں کو تو نے معذالہ گمراہ کرنے کی کوشش کی. یہ وہاں ہیلووین کا جشن منایا گیا ہے, اس وقت تو کہاں غائب ہو گیا؟ اب فتوے یاد نہیں آ رہے. خیر, پتا چلا ہر ایک کے سامنے اس کی قسمت ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے کہ مالک تو نے ہمیں وہ قسمت عطا فرمائی جو ہمیں اس بزرگان دین کے در پہ لے جاتی ہے, اور تو نے انہیں وہ قسمت دی ہے جو انہیں شیطان کے در پہ لے جاتی ہے. تو الحمدللہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں. آخری بات بتا دوں غوث اعظم جیلانی کی کرامت کے حوالے سے. سنو, اللہ پاک اپنے ولیوں کا صدقہ کیسے دنیا والوں کو بانٹتا ہے. سنو, جن کتابوں کا میں نے حوالہ دیا انہی میں لکھا ہے غوث اعظم جیلانی جیلان شریف میں پیدا ہوئے ہے نا, پیر کا دن, صبح صادق کا وقت, فسٹ رمضان. بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلان میں پیدا ہوئے, اسی دن جیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے. اللہ نے غوث اعظم کے آنے کی برکت سے سب کو لڑکا بنایا, اور آنے والے سبھی لڑکوں کو لڑکا بنا کر کے اللہ نے غوث اعظم کے صدقے میں اپنا ولی بنا لیا. میرے پیر و مرشد فرماتے غوث اعظم جب دنیا میں تشریف آئے تھے نا, اکیلے نہیں آئے تھے, 1100 ولیوں کی فوج لے کر کے آئے تھے. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. اور فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے, یہ دیکھو ہاتھ میں دامن کس کا, غوث اعظم کا. کچھ شعر مجھے اور یاد آ رہے ہیں, میرے پاس باقی ہے 2-3 منٹ. کچھ شعر مجھے اور نئے یاد آ رہے ہیں. شاعر کہتے ہیں مدینہ غوث اعظم کا ہے, کعبہ غوث اعظم کا. مدینہ غوث اعظم کا ہے, کعبہ غوث اعظم کا, سبھی ولیوں کے کاندھے پہ ہے تلوہ غوث اعظم کا. نبی کے دین کی خاطر بہا جو خون کربل میں, اسی خون حسینی سے ہے رشتہ غوث اعظم کا. نہ مجھ کو تو دکھا آنکھیں, تجھے کیا یہ نہیں معلوم, ہزاروں شیر پہ بھاری ہے کتا غوث اعظم کا. معین الدین چشتی کہتا ہے جس کو جہاں سارا, وہ ہے سلطان بھارت کا دلارا غوث اعظم کا. جو ایک رائی کے دانے میں یہ دنیا دیکھ لیتے ہیں, جو ایک رائی کے دانے میں یہ دنیا دیکھ لیتے ہیں, اسی سے جان لو کیسا ہے رتبہ غوث اعظم کا. میرے بھائیوں, آنے والے جمعہ کو انشاءاللہ ہمارے بیان کا موضوع رہے گا صدقے کے فضائل. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں, اللہ کی جانب سے کتنی برکتیں ہوتی ہیں, اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے ان کا دنیا اور آخرت میں کیسا نقصان ہوتا ہے. اس ٹاپک پر انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو بات ہوگی, اور اس کے بعد جو جمعہ آئے گا اس کو ہم بات کریں گے میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑی خبریں سننے میں آ رہی ہیں, شوہر بڑے ہاتھ اٹھا رہے ہیں بیویوں پر. معاف کرنا اگر آپ میں سے میرا بڑا بھائی کوئی ایسا بیٹا ہو جو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا رہی ہے, تو اس دن بتاؤں گا میں انشاءاللہ کہ بیوی کو مارنا کتنے بڑے گناہ کا کام ہے, اور ہم امتیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ کیسا اس نے سلوک کرنے کا درس دیا. یہ تو بات انشاءاللہ اس کے بعد آنے والے جمعوں کو ہوگی. اور انشاءاللہ نومبر کا جو آخر جمعہ آئیں گے اس میں میرا اصل ٹاپک ہوگا بیان کا تکبیر کا مسئلہ, یعنی اقامت پر کب کھڑا ہونا چاہیے. بڑا گھوٹالا چل رہا ہے نا, ہمیں مکے اور مدینے کا حوالہ دیتے لوگ کہ وہاں تو کھڑے ہو جاتے لوگ. تو انشاءاللہ میں حضور کی سیرت سے اور حضور کو دیکھنے والے صحابہ کی سیرت سے بتاؤں گا میرے آقا کب کھڑے ہوتے تو صحابہ کرام کب کھڑے ہوتے تھے. کتابیں کون سی لاؤں گا؟ صحاح ستہ, ہاں صحاح ستہ کی حدیثوں سے انشاءاللہ میں سب میں نے جمع کر لیا. اللہ نے چاہا تو اب تھوڑا انتظار کیجئے, نومبر کے آخری جمعہ کو
اسی ٹاپک پر بات ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا